اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب کے عظیم موقع پر کہ جب سردار عرب و عجم، آفتاب رسالت، سید الانبیاء، سید الاوصیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت پر مبعوث ہوئے، آج کی مناسبت انتہائی خوشی کی مناسبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اس ہستی کو بھیجا ہے کہ جو ہستی انسان کو انسان بنانے کے لیے مبعوث ہوئی، کہ جو مکارم اخلاق کی تکمیل کی بابت دنیا میں تشریف لائی۔ اور آج ہمیں خصوصی طور پہ اس مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ جو مقصد بعثت رسالت کا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز سے بار بار اس کو بیان کیا ہے، بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے مہدی تک تمام نمائندگان خدا کا مقصد صرف ایک تھا کہ سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا کہ بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ وہ رسول کیا کہتا تھا؟ وہ رسول کہتا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور پھر طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ لہذا بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا بندہ بنا جائے، عبداللہ بنا جائے، عبد پروردگار بنا جائے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اگر قرآن کا مطالعہ کرے تو بار بار آپ کو یہ لفظ ملے گا، ہر نبی کے قصے میں یہ لفظ ملے گا، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، بندگان خدا میں اپنا نام لکھوا لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب تشہد میں گواہی دیتے توحید کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم تشہد میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد ہیں ورسول ہو، اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی رسالت سے پہلے محمد مصطفیٰ کی ابدیت کی گواہی دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ابدیت بہت بڑا مقام ہے۔ اگر بہت بڑا مقام نہ ہوتا تو شہنشاہ عرب و عجم، مہتاب امامت حضرت علی ابن ابی طالب کیوں ارشاد فرماتے وَكَفَى بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اے پاک پروردگار، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لہذا بعثت انبیاء کا مقصد بندگی پروردگار ہے۔ ابدیت اختیار کرو، لباس ابدیت کو پہن لو اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے بن کے پیش ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جو اس ابدیت کے معیار پہ اتر جائے گا، پھر وہ وہی سوچے گا جو اللہ سوچے گا، پھر وہ وہی کرے گا جو اللہ کہے گا، پھر وہ وہی بولے گا جس پہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور ہمارے سامنے تو آئمہ کی سیرت ہے، ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے کہ آپ کا ہر کام ابدیت تھا، ہر کام بندگی پروردگار میں شامل تھا، اور ہر کام میں رضائے پروردگار تھی۔ لہذا آؤ مل کر بعثت انبیاء کے مقصد کو سمجھے۔ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو، بندگی کرو، اس کے بندے بن جاؤ، شیطان کے بندے نہ بنو، اس کے بندے بنو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتا ہے، خواہشات پہ عمل کرتا ہے، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ ہم نے رحمان کا بندہ بننا ہے، شیطان کا بندہ نہیں بننا۔ آئیں آج بعثت کے پیغام کو لیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں، لباس ابدیت کو پہن کے اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو کے شکر کا سجدہ کریں۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ
و آل مصطفیٰ کا ہمیں غلام بنایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔